الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحمد اللہ تعالی فہم قرآن و حدیث کی آج ہماری یہ 18ویں نشست ہے، جس کا موضوع اسلام میں غیر مسلموں سے تعلقات، حدود و قیود کے آئینہ میں. عزیزان علی مرتبت، جب بھی کوئی ریاست وجود میں آتی ہے، اس ریاست کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، جس کے مطابق اس ریاست کے جو باشندے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اسلام نے جب اپنا پہلا دستور دیا، اس میں واضح طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ قوانین کے حوالہ سے جو حقوق مسلمانوں کے تھے وہی غیر مسلموں کے رکھے. عبادات کا معاملہ الگ ہے، معاملات کا جو ایک تعلق ہے وہ اس سے منفرد ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسے ہم اپنی عبادات کرنے میں آزاد ہیں، ویسے ہی جو غیر مسلم ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ میں جب ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی مذہبی عبادات ادا کرنے میں آزاد ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کر کہ جب مدینہ کے اوپر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا، قبضہ سے مراد یعنی حکومت پوری طرح سے مسلمانوں کی تھی، تو اس وقت بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑا مذہبی اور تعلیمی ادارہ جس کو بیت المدارس کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کام کر رہا تھا. اور حضور نے فرمایا جس طرح ہمارے ادارے تعلیمی حوالے سے آزاد ہیں ویسے ہی یہودیوں کے ادارے جو ہیں وہ بھی آزاد ہیں. یہ اسلام کا ظرف ہے. آپ ذرا اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو یقین جانیں اسلام جتنا فراخ دین مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں. حضور نے جتنے بھی معاملات کیے ہیں تبلیغ کے، اس میں ایک سنگل ون دکھا دیجئے کہ حضور نے یا حضور کے صحابہ نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا. حضور نے کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غیر مسلم مسافر آ جائے تو مہمان نوازی تم نے کرنی ہے، اس کو پناہ دینی ہے. قرآن کریم کی سورہ توبہ سب سے واضح احکام بیان کرتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں. یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں واضح طور پر حکم آ گیا کہ اب برداشت نہیں کرنا. اب اگر وہ ایک ہاتھ آپ کی طرف بڑھائیں گے تو آپ نے بھی ان کے طرف ہاتھ بڑھانا ہے. اب وہ دور گزر گیا کہ جب آپ کے غلاموں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا.
آپ کو شام ابی طالب میں قید ہونے پہ مجبور کر دیا جاتا تھا، نہیں اب ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس موقع پر بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب، ان کا کوئی کہہ بھی آ جائے آپ کے پاس، کافر ہو، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، کافر، یہی سے یہ فرق سمجھ لیجئے، گفتگو مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک غیر مسلم وہ ہے جو اہل کتاب ہے، عیسائی، یہودی، اور ایک غیر مسلم وہ ہے جو کافر ہے، وہ کسی کتاب کو نہیں مانتا، کسی رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا سنے سے انکار کرتا ہے، وہ بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ اور یہاں پر جو حکم ہے یہ کافر کے بارے میں ہے کہ اے حبیب ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، پکڑ لیا، قیدی بنا دیا، آپ اسے پناہ دیں، پھر اللہ کا کلام سنائیں، مان جائے تب بھی ٹھیک، نہ مانے تب بھی، ثم ابلغہ مأمنہ، حفاظت کے ساتھ اس کو اس کے وطن واپس بھیج دو۔ یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کا نوجوان پڑھے قرآن کی اس آیت کو اور شیئر کرے اس بات کو، انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے اوپر جب آپ کی کسی غیر مسلم سے بات ہو تو انہیں بتائیے کہ ہمارا قرآن یہ ہے، میرا دین تنگ نظری کا دین نہیں ہے، میرا مذہب جو ہے وہ تعصب کا مذہب نہیں ہے، میرا مذہب تو غیروں کے لیے اتنی زیادہ کشادگی فراہم کرتا ہے کہ انسان سوچ کے رہ کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا داؤد۔ ذرا اسلام کے ظرف کو دیکھیے، وہ حضرت داؤد جو تھے صحابی تھے، تو ان کے والد مکہ کے بہت بڑے طبیب تھے اور تھے یہودی، مسلمان نہیں، یہودی تھے، اور ان کا مطلب صحن کعبہ کے بالکل متصل تھا۔ اگر آج جغرافیائی اعتبار سے میں غلط نہیں ہوں، اس کو سمجھانا چاہوں اشارہ طرف سے، تو جہاں پر باب عبدالعزیز ہے اس کے دائیں طرف تھا۔ حایت اور تھی اس وقت، چونکہ یہ دروازے نہیں تھے، اس جگہ پر حضرت داؤد کے والد جو کہ یہودی تھے، بیٹا اسلام کی دولت حاصل کر کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہو چکا تھا، لیکن باپ یہودی ہے، طبیب بڑا ماہر ہے۔ کچھ صحابہ سے مشورہ دیا، امیر المومنین وہ یہودی ہے، ہماری عبادت گاہ کے قریب اس نے اپنا مطلب بنایا ہوا ہے، اس کو ختم کروا دیجئے، آپ کا ایک حکم ہو ہم اکھاڑ پھینکیں گے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں تمہیں حضور کا وہ فرمان یاد دلاتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری مسلم ریاست کے اندر اگر کسی غیر مسلم ذمی کے ساتھ ظلم ہوا تو قیامت والے دن اس غیر مسلم ذمی کا مقدمہ اس کی طرف سے میں لڑوں گا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ہے میرا مذہب، یہ میرے مذہب کے بانی کے پہلے پیروکار ہیں جن کی تعلیمات ہیں اسی عزیزان مرتبہ۔ ایک چیز ضرور ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی ریاست بن جائے تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ اس ریاست کے اندر تمام حقوق حاصل ہوں گے ان کو، انفرادی طور پر قانون سازی میں بھی ان کو شامل کیا جائے گا، لیکن ان کو سربراہ مملکت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ سربراہ مملکت جو ہوگا اس دور کے اعتبار سے خلفائے راشدین کے دور سے اور حضور کے دور سے اگر دیکھا جائے تو جو سربراہ مملکت ہوتا تھا وہ قاضی القضات بھی ہوتا تھا اور ریاست کی سب سے بڑی مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوتا تھا، بنیادی ذمہ داری میں شامل تھا، خلیفہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو چونکہ غیر مسلم
ایسے افعال سر انجام نہیں دے سکتا، تو جو مسلم ریاست ہوگی اس مسلم کی ریاست کا جو سربراہ ہوگا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، وہ مسلم ہوگا۔ اور ہمارے قانون کے اندر، آئین کے اندر بھی یہ چیز صرف اسی سے مستعار لی گئی ہے۔ اور پھر دیکھیے اسلام کا حسن مساوات۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال اگر عرض کر دوں تو آپ کے سامنے کچھ صحابہ ایک جنگ سے آئے تو آ کے عرض کی حضور ہم نے ان کو بڑے برے طریقے سے مارا ہے۔ رومیوں کا ایک علاقہ تھا، اس کو فتح کیا۔ امیر المومنین یہاں تک کہ ہم میں سے ایک جوشیلے مجاہد نے تو یہاں تک کیا کہ ایک غیر مسلم لڑائی سے پہلے بڑا زور سے اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف بول رہا تھا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد ہمارے مجاہد نے اس کی ایک ایک ہڈی کو الگ الگ کر دیا۔ ایک ہڈی کو ادھر پھینکا تو دوسری ہڈی کو ادھر پھینکا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلط کیا ہے کہ جب مار دیا تھا، مارنے کا قتل کرنے کا حکم ہے کافر کو، جب وہ تمہارے سامنے تمہیں مارنے کے لیے آئے تو قتل کرو، دو رائے نہیں ہے، اسی لیے تم گئے تھے۔ لیکن میت مسلم کی جیسی ہوتی ہے کہ اس کا احترام کرنا ہوتا ہے مرنے کے بعد، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے مسئلہ نہیں کرنا، شکلیں نہیں بگاڑنی کافروں کی مارنے کے بعد۔ یہ ہے پیغمبر رحمت کا دین رحمت۔ اور پھر اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح تم اپنی مسلمان عورت پر تہمت زنا کو گناہ سمجھتے ہو، ایسے ہی کسی غیر مسلم عورت کے اوپر تم تہمت زنا نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی نظریاتی کشادگی۔ اور پھر اسی طرح وسعت دیکھیے، دمشق میں مسجد بنائی جاتی ہے دور بنو امیہ میں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ جامعہ مسجد امویہ اس کا نام تھا۔ اس کی جب توسیع ہوئی نا جی، تو اس کے ساتھ ایک چرچ تھا، مسلمان غالب تھے، مسلمانوں نے کیا کیا، اس چرچ پہ قبضہ کر کے تو اس کو مسجد کی توسیع کے اندر شامل کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گورنر نے اطلاع کی حضور ہم نے ایسا کیا ہے، فرمایا فوراً اس چرچ کی جگہ کو خالی کر دو، جیسا تھا ویسے ہی بنا دو۔ یہ ہے اسلام کی وسعت جو ہمیں دنیا کو بتانی ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ پھر انہوں نے ٹیبل ٹاک کر کے، گفتگو کر کے اپنی وہ چرچ کی جگہ جو تھی مسلمانوں کو بھیج دی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کا الحمدللہ خاصہ ہے، مسلمان جس جگہ کو مسجد بنا دیتا ہے، عبادت گاہ کہہ دیتا ہے، اپنا آپ تو بیچ دیتا ہے، اپنی عبادت گاہ کا بھی نہیں بیچتا۔ اور آج بھی یہ، ابھی بلکہ یہ حال ہی میں 4-5 دن پہلے ہمارے دعوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب صاحب ہیں، انہوں نے ایک ملک کے اندر، مجھے اسپیسیفکلی نام یاد نہیں ہے، تو ایک چرچ کو خریدا ہے اور خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو تعلیم یہ ہے ہمارے مذہب کی۔ عزیزان گرامی کہتا ہے، پھر اسی طرح 2-3 جملے میں غیر مسلموں کے حوالے سے اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، بڑے ضروری ہیں۔ آج بیرون ممالک جانے کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے عقائد سے ہٹ کر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان جب باہر جاتے ہیں تو نیشنلٹی کے لیے بعض اوقات جب شادی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجبوری کے طور پر ہم اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ مذہب تبدیل کرنا جناب حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا مذہب تبدیل کرے۔ مذہب جو مذہب اسلام ہے اسی پہ رہنا ہے۔ میں نے جیسے مثال عرض کی، ہمیں تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ ہم نے جس جگہ کو مسجد بنا دیا اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ غیر مسجد کو مسجد بنا سکتے ہیں لیکن مسجد کو پھر بعد میں کسی اور جگہ میں تبدیل کر سکتے۔ مسلمان اگر اپنی عبادت گاہ تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر اپنا نظریہ اور اپنا مذہب کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر کسی ملک کے ساتھ
تجارت کرتے ہیں، خاص عام طور پر ہمارے نوجوانوں کا آج کل چائنا کی طرف رجحان ہے تجارت کرنے کے حوالے سے، تو اس پر بھی شدید طور پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ہوتا ہے نا لا آف لینڈ، جس ملک کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، یہ ہماری فقہ کا اصول ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ کچھ شرائط ایسی طے کرتے ہیں کاروبار میں، لین دین میں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر ہم اس کو کریں تو وہ ناجائز ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ ہم کریں اور کنڈیشنز ایسی ہیں تو وہ اس میں گنجائش موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر غیر مسلم سے ایک معاملات ہیں، لمبا موضوع ہے لیکن صرف آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلم سے اگر آپ کو سود ملتا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ بات لمبی ہے لیکن آپ کے مسئلہ اتنا ہی کافی، آپ ذہن میں رکھ لیں ایسی کسی بھی چیز اگر وہاں پر، چونکہ ان کے ہاں اس کا حرام ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ وہ لین دین کر سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ جواز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو لکھا ہے۔ اور آخری جملہ اور آخری بات کہ غیر مسلم سے شادی کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ غیر مسلم کی دو کیفیتیں ہیں، ایک غیر مسلم کافر اور ایک غیر مسلم اہل کتاب، ایک غیر مسلم کافر اور ایک غیر مسلم اہل کتاب۔ غیر مسلم کافر مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ساتھ فار ایور نکاح حرام ہے، فار ایور، ہمیشہ کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اہل کتاب ہو تو اس کے کا حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ جو ایک گنجائش ہے وہ صرف یہ ہے کہ اہل کتاب خاتون کے ساتھ مسلمان مرد نوجوان شادی کر سکتا ہے۔ اس کی کافی زیادہ حکمتیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن جو مسئلہ تھا دو تین چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب اسلام کی صحیح تصویر دنیا کو ہمیں دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔